رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ چاروں جمعوں کے فرض ہونے میں، فضیلت میں کوئی فرق نہیں۔ جیسے پہلا جمعہ فرض، ایسے ہی آخری جمعہ فرض۔ جو پہلے جمعے کا اجر ہے وہی آخری کا ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد رمضان کا اختتام ہوتا ہے، جمعہ آگے شوال میں چلا جاتا ہے، تو ماشاءاللہ لوگ اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، شوق سے تشریف لاتے ہیں۔ فرض ہونے کے لحاظ سے سارے برابر ہیں۔ رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نمازیں بھی بڑھ جاتے ہیں، روزہ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں، ذکر کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ رشوت نہیں لیتے کہ رمضان آ گیا ہے، بہت سے لوگ ملاوٹ نہیں کرتے رمضان آ گیا ہے۔ جو ہی رمضان جاتا ہے تو پھر وہ رشوت بھی حلال ہو جاتی ہے، ملاوٹ بھی حلال ہو جاتی ہے، جھوٹ بھی حلال ہو جاتا ہے، اور نماز حرام ہو جاتی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھتے جو ہی عید کا چاند نظر آیا نماز چھوڑ دی۔ سارا سال نماز نہیں پڑھتے، سارا مہینہ قرآن پڑھتے ہیں، اور جو ہی آخری رات ہوتی ہے چاند نظر آتا ہے تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھائیو، میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نماز اس امت کی پہچان ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ بلال، اذان دو، مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ، اذان دو، مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اذان کی آواز سن کے اللہ کے نبی ایسے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں ہوتے تھے، خوش باش باتیں ہو رہی، جو ہی اذان کی آواز آتی آپ ایسے ہو جاتے جیسے ہم میں سے کسی کو پہچانتے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، ایک بہت بڑا مجمع اللہ کے فضل سے یہیں اسی عائشہ مسجد میں کافی عرصے کے بعد، میرے تو اب اکثر سفر ہوتے ہیں، میں نے عشاء کی نماز پڑھی تو بالکل ساری مسجد بھری ہوئی تھی، اور تھوڑی سی میں نے ترغیب دی تو اللہ کے فضل سے سارے 20 تراویح پڑھ کے گئے۔ لیکن اب جب رمضان جائے گا تو ساتھ ہی نماز بھی چلی جائے گی، اور میرے رب نے جتنا زور نماز پہ لگایا ہے اور کسی عبادات میں اور کسی پر اتنا زور نہیں لگایا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز جسم کی عبادت، زکوٰۃ مال کی عبادت۔ نماز اللہ کا حق اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کا حق ہے، وہ بھی اللہ کے امر اور حقوق میں سے۔ قرآن میں 10 دفعہ اکٹھا اللہ لے کر آئے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ 9 دفعہ تو ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور 10ویں دفعہ ہے اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ۔ عورتوں سے خطاب کہ تم مستورات بھی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ 2 فرائض اللہ تعالیٰ نے اکٹھے ایک بریکٹ میں 10 دفعہ قرآن میں ذکر فرمائے ہیں، اور ویسے کوئی 700 دفعہ نماز کا ذکر آتا ہے مختلف صیغوں کے ساتھ۔ قوموا للہ قانتین، یہاں نماز کا لفظ تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں نماز ہی مراد ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لفظ صلاۃ نہیں ہے لیکن نماز ہی مراد ہے۔ وَاسْجُدْ، یہ نماز ہی مراد ہے۔ تو الخاشعین والخاشعات، القانتین والقانتات، یہاں بھی نماز ہی مراد ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہاں بھی نماز ہی مراد ہے۔ تو لفظ صلاۃ، الصلاۃ، یہ تو کوئی 67 دفعہ قرآن میں آیا ہے، لیکن نماز کا تذکرہ صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً کوئی 700 دفعہ قرآن میں موجود ہے۔ اتنا تکرار کسی کا بھی نہیں، کسی بندگی کا نہیں۔ اور میرے نبی جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اور جاتے ہوئے ہر آدمی اپنے اندر کی بات کہہ کے جاتا ہے، اور اپنی ساری محنت کا خلاصہ، میرے والد صاحب میری گود میں انتقال ہوا تو چند باتیں انہوں نے فرمائی جو ان کی زندگی کا نچوڑ تھیں، تو جو مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ نقش ہو گئیں، لکھنے کی ضرورت نہیں کہ کہیں بعد میں بھول نہ جاؤں، وہ نقش ہو گئیں کہ جاتا ہوا آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، وہ ہمدردی کے ساتھ کہتا ہے، اور اپنی آخری درجے کی ہمدردی اس کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے نصیحت اور وصیت مرنے، حالانکہ وہ بھی نصیحت ہوتی ہے، مرنے والا وصیت اور زندہ نصیحت دونوں ایک چیز ہیں، لیکن جو درد اور جو خلوص مرنے والے کے دل میں ہوتا ہے وہ زندہ کے دل میں نہیں ہوتا۔ آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آج آخری دن ہے، 12 ربیع الاول ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری ہے، 633 عیسوی ہے، گرم دوپہر ہے جون کی، اور جبریل
آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے۔ تو آپ نے فرمایا آ جائیں۔ آپ کی اجازت سے اندر آئے اور آ کر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر کہا یا رسول اللہ، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں آج تک کسی سے پوچھ کے اندر نہیں آیا، آپ پہلی ہستی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا بن پوچھے نہ جانا، اور اللہ نے فرمایا تھا آنا چاہیں لے آنا، رہنا چاہیں چھوڑ کے واپس آ جانا۔ عیش ما شئت، میرے حبیب جتنا آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے۔ ہاں ایک ضرور ہے، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو آئے گی، اس سے صرف آپ کا اللہ پاک ہے، باقی سب کے لیے موت ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ موت سب کو آتی ہے، صرف اللہ پاک ہے اس۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری جان نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تم کیا کہتے؟ جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا آپ پہلے واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج پاکستان بندر خنزیروں سے بھرا ہوتا۔ آج عرب کے دیس، عجم کے دیس، ہم سب کوئی انسان نظر آتا، ورنہ ہماری اللہ سے کیا رشتہ داری، اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری۔ بیچ میں ایک ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے ایسے عذابوں کو روک دیا۔ ایک مچھلی کھائی تھی بنو اسرائیل نے اور اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر انکار کیا، اللہ نے خنزیر بنا دیا۔ شراب کے اڈے چلانا، زنا کے اڈے چلانا، جوئے کے اڈے چلانا، ناحق قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، شادی کے باوجود زنا کرنا اور جوا کھیلنا اور جھوٹ بولنا اور ملاوٹ کرنا اور کھوٹ کرنا اور وعدہ خلافی کرنا اور ہیرا پھیری کرنا، یہ سارے وہ گناہ ہیں جو مچھلی کھانے سے کروڑوں گنا بڑے ہیں۔ اس کملی والے پر درود پڑھو جو جاتے ہوئے اولاد کو یاد نہیں کیا، آپ کو یاد کیا۔ قوال فرمایا میری امت کے ساتھ کیا کرو؟ یہ کہتے حسن حسین کے ساتھ کیا کرو گے جن کو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ رہا ہے۔ میری اولاد کے ساتھ کیا کرو گے جن کو سر بازار میں ننگے سر دیکھ رہا ہوں؟ ان کے لیے سوال اٹھاتے، ان کے لیے کیوں نہیں اٹھایا؟ ان کو اللہ کی تقدیر کے سپرد کیا، تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے۔ تو ملک الموت کھڑے رہے، جبریل واپس آئے اور پیغام لائے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے گا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے بے شک اب اپنے پاس بلا لے۔ تو وہ جو جب آپ نے یہ کہا نا کہ یا اللہ بس ٹھیک ہے، تو اس پر جبریل بھی غمگین ہو گئے۔ جبریل بولے یا رسول اللہ میرا بھی آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں کبھی لوٹ کے دھرتی پہ نہیں آؤں گا وحی کے ساتھ۔ یعنی آدم علیہ السلام سے وحی کا جو سلسلہ چلا وہ آج جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ آپ آخری ہیں، آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ آخری ہیں اور سارے رسولوں کے سردار ہیں۔ جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی روح قبض کرنے کی تو اس وقت دو وصیتیں فرمائیں جو سارے دین کا خلاصہ ہیں۔ دو وصیتیں فرمائیں جو سارے دین کا خلاصہ ہیں۔ کیا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حقوق سارے دین کو ہم تقسیم کرتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ عام ہماری ٹرم ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ سارے دین کو دو لفظوں میں بیان کیا، الصلاۃ حقوق اللہ، نماز نہ چھوڑنا، حقوق العباد وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، جو کمزور طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے، غلام طبقہ ہے، نوکر طبقہ ہے، مردیں یا عورتیں، ان پہ رحم کرنا۔ ان دو لفظوں کو آپ دہرا کر گویا پورے 30 سپارے قرآن اور تقریباً 10 لاکھ احادیث ہیں، ان سب کا خلاصہ آپ دو لفظوں میں فرما رہے تھے، میری امت نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ، میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، جو تمہارے ملازم، تمہارے نوکر، تمہارے غلام، تمہارے کارندے، تمہارے کارکن، تمہارے مزدور، ان پر رحم کرنا۔ میرے بھائیو، 100 میں 10% تو نمازی ہیں،
لیکن 100 میں ایک بھی نہیں جو مزدور پہ رحم کرتا. 100 میں 15-20 بھی نمازی مل جاتے ہیں، لیکن 100 میں ایک ایسا نہیں ملتا جو نوکر کے ساتھ محبت سے بولے، نرمی سے بولے، شفقت سے بولے، اس کی کمی سے درگزر کرے، اس کی کوتاہی سے درگزر کرے. نوکروں کے لیے طبیعتوں میں فرعونیت ہے، لیکن 100 میں 10-15 نمازی مل جاتے ہیں. 90% نے آج اللہ کا بہت بڑا حکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ہمیں تسلی دینے کے لیے کہ میں رحمان و رحیم ہوں، چونکہ قرآن قانون بتائے گا، زندگی کا طریقہ بتائے گا، تو مجھے یاد کرنا میں رحمان و رحیم ہوں. کوئی سخت بات نہیں ہوگی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تم نہ کر سکو. ہاں نفس بگڑ جائے تو وہ تو اور بات، وہ اللہ کا انکار کر دیتے. یعنی قربان جائیں سورہ بقرہ کا جو آخر ہے اور سورۃ فاتحہ، ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں سے یہ کلام دے. اس کو جبریل لے کر نہیں آیا، جبریل آئے ساتھ ایک فرشتہ آیا اسپیشل یہ 2 کلام لے کر، للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین اور سورۃ فاتحہ. سورۃ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور تجھ سے مانگنا. میں تو جہالت کا دور ہے، قبروں گرے پڑے ہیں، پیروں کے سب پاؤں میں پڑے پڑے ہیں، سائیں تسی سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی اللہ کے سوا بھی کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی جسے جس وقت پکارو اسی وقت جواب دے، وہ تو صرف اللہ ہے اور تو کوئی نہیں. جو پیدا بھی ہوا، جو مر بھی گیا، وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے. میں نے کہا الرحمن ہوں الرحیم ہوں، تم پر کوئی مشکل نہیں ڈالوں گا. اور آگے سنیے، وہ پچھلا مضمون چھوڑ دیتا ہوں پھر بات لمبی ہو جائے گی. اللہ نے ہمیں دعا کیا سکھائی، دعا کیا سکھائی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. یا اللہ کبھی جان بوجھ کے غلطی ہوگی، کبھی بھول چوک سے ہوگی، میری پکڑ نہ کریں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے منگو میرے کو. آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے کہ جی کبھی گڑبڑ جان بوجھ کے ہوگی، کبھی غلطی سے ہوگی، لیکن مجھے نکالنا نہیں، کیا خیال ہے؟ خود آپ پہ چلان ہو جائے گا میاں ادریس کا. تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے میں قربان جاؤں، کہہ رہا مجھ سے مانگو. پیچھے جو مضمون ہے نا اس میں ہے اطاعت کا حکم ہے، سمعنا و اطعنا، یا اللہ مان لیا، سر جھکا لیا. تو اب اس میں کوئی مشکل نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے منگو. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. مواخذہ ہوتا ہے کہ پوچھ گچھ بھی نہ کرے، پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دے اس کو، وہ مواخذہ میں آ جاتا ہے، وہ پکڑ میں آ جاتا ہے. لا تؤاخذنا، یا اللہ نہ پوچھی تو نہ بلاویں. ان نسینا کبھی بھول کے ہوگا، او اخطانا کبھی خطا ہوگی، جان بوجھ کے ہوگی. بتاؤ یہ شرط کے ساتھ کوئی کہیں نوکری کر سکتا ہے؟ اگلی سنو، ربنا لا تحملنا، ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. سبحان اللہ. یا اللہ جو پہلوں کو تو نے اوکھے اوکھے حکم دیے تھے ہمیں نہ سنائیں، ہمیں سوکھے سوکھے سنائیں. ایک مراسی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، نام تھا اس کا ایوب. ہفتہ بخار نہیں لتھا، وہ آخر لگا یا اللہ بھلی تو نہیں پائے گئے، میں ایوب نبی نہیں، ایوب میراسی ہاں، میرا بخار تھا لے جا. تو اللہ نے میں قربان جاؤں کہہ رہا ہے یہ مانگو کہ آپ سے آ کر کوئی ڈاکٹر جی جو کام مشکل ہونا وہ نا مجھے بتانا، سوکھے سوکھے کام بتانا. تو اسے کہو گے اور آ جانا پہ بارودے چڑھ جا. اور اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں قربان جاؤں کہ یا اللہ جو تم نے پہلوں کو بڑے مشکل مشکل حکم دیے تھے نا وہ نہ ہمیں دینا، سوکھے سوکھے دینا. بات تو مکمل ہوگی نہیں، اور مانگو کیا؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. یا اللہ چاہے کم سوکھا ہی ہوئے اور میں نہ کر سکا وہ بھی نہ آکھیں. اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا اپنے رب کی رحمت بتاؤ. اس لیے آپ نے کہا یہ عرش کے خزانوں میں سے کلام. اور اس کے بعد اتنی چھوٹ لے کر پھر تو اس کو ڈیلی ویجز پہ بھی کوئی نہیں رکھتا، پر چلو آپ ڈیلی ویجز پہ رکھ لیں، لیکن آگے جب تنخواہ کا معاملہ ہے تو اللہ کہتا مانگو، صلہ مانگو، تنخواہ مانگو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. جو فرسٹ آیا ہو کسی بھی امتحان میں اس کو جیسے فل پروٹوکول دیا جاتا ہے، دعا میں اللہ نے فل پروٹوکول دیا ہے کہ میں نے خود ہی تمہیں یہ چھوٹیں دی ہیں، اب تم کہیں ڈر نہ جانا کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی صحیح کہ نہیں. مانگو واعف عنا. پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا نشان مٹا دے.
نشان مٹانے کو عفو کہتے ہیں، نشان مٹانا اس کو عفو کہتے ہیں، معافی نہیں کہتے، نشان مٹانا کا پہلا کام یہ کر کہ یہاں جو کچھ لکھا گیا نا پٹھے پاسے انہوں مٹا دے، واغفر لنا، دوسرا یہ کر کہ ہمیں معاف کر دے، تیسرا یہ کر ورحمنا، سنو جنت ہی دے۔ اور شاید تمہارے دلوں میں یہ بات آ گئی، وہ ڈھیر مانگ لیا ہے، اس کو کہیں کم الٹا نہ ہو جاوے، تو تسلی کے لیے ایک جملہ، انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے، چلو ایک اور بھی مانگ لو، پوری صرف جنت پہ تمہارا گزارا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی عزت چاہیے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں دنیا میں کفار پہ عزت عطا فرما۔ سبحان۔ تو اللہ سے جڑنے کے بغیر روح مکمل نہیں، اور کھانے کے احتیاط کے بغیر جسم مکمل نہیں، میڈیسن سے نہیں یہ مکمل ہوتا۔ تو روح کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑا عشق ہے تو میری غلامی میں آؤ، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ میری غلامی میں آؤ، میرے بن کے دکھاؤ، یحببکم اللہ، پھر میں تم سے پیار کروں گا۔ تو واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک محفوظ ہے۔ یعنی ایک معمولی سی بات، جب آپ کسی کو بلاتے تھے جیسے مرضی بلائیں، لیکن حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے بلاتے، ایسے نہیں کرتے تھے، کتنی چھوٹی بات، ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے، انگلی اٹھانا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، آپ ایسے کر کے بلاتے تھے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی پڑی۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے۔ اب یہ ساتھی کھڑا ہے، یہ مجھ سے کہے مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں، ادھر والا کوئی کہ مولوی صاحب تو میں اتنا کروں گا۔ اور جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے، پورا سینہ دیتے تھے، گردن نہیں۔ ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے، پیچھے سے کوئی بلاتا تو فل موڑ کے اس کی طرف پھر کر کہتے تھے جی فرمائیے۔ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی کہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک ذرہ لکھا پڑا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اس طرح محفوظ کی گئی ہو۔ آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی گفتار کیسی تھی، آپ کا معاملہ کیسا تھا، آپ گھر میں کیسے تھے، آپ باہر کیسے تھے، آپ نے شادیاں کیوں کی، زندگی سمجھانے کے لیے، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے، اسے نبھانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا دیکھو مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا، ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ آج کسی 25 سال کے بچے کو اس کا باپ کا پترا ہے 40 سال دی بیوہ ہے تیری شادی کرنی، وہ تو کراچی دوڑ جائے گا۔ تو آپ نے 25 برس 40 سال کی عورت کے ساتھ گزارا، جب ان کا انتقال ہوا آپ کی عمر 50 سال ہوئی تو 10 شادیاں کر لی، زندگی سمجھائی۔ گھر میں زندگی میاں بیوی کا نباہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، ایک بول پہ بنتا ہے ایک بول پہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ سب سے مضبوط ترین اور اہم ترین رشتہ ہے کہ اس سے رشتے جنم لیتے ہیں۔ یہ پہلا رشتہ آدم و حوا کا قائم ہوا، خامد اور بیوی کا قائم ہوا۔ اللہ نال 3-4 پتر بھی بنا کے دے دیندا، وہ کڑی مشکل ہے، کن فیکون ہی کرنا ہے۔ نہیں، اولاد پہلے ماں باپ، پہلے میاں بیوی بنایا پھر اولاد دی۔ اور عجب میرے نبی کی شان ہے، جب وہ نکاح ہو گیا نا جنت میں تو اللہ نے کہا مہر دو، آدم حوا کو مہر دو۔ مہر کیا چیز ہے؟ یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے، چاہے جھونپڑی والا ہو چاہے محل والا ہو، یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ لڑکا اس لڑکی کے خرچ کا ذمہ دار ہوگا، کمانا اس کے ذمہ نہیں ہوگا، کمانا اس لڑکے کے ذمہ ہوگا۔ یہ مہر اس لیے ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ کم از کم دن میں 300 دفعہ تو چلتے پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لو تو یہ کثرت سے درود والا بن جائے گا۔ جو 300 دفعہ پڑھے کثرت سے درود والا ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں اس کی تو کوئی حد نہیں، لیکن 300 سے وہ کثیر میں آ جاتا ہے، جیسے 33 نمبر سے پاس ہونے والوں میں آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا میں ان کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ اپنے نبی کو پڑھو، ان کی زندگی پڑھیں۔ کسی بھی علم سے انسان نہیں بنتا سوائے علم نبوت اور در رسالت پر سر جھکانے کے بغیر انسان نہیں بنتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد آپ کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے۔ آپ نے کہا لبیک، ورنہ آپ کہتے ہو میں نبیوں کو منہ سنبھال کے بات کر، لبیک۔ کہا تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم پیو دادے کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے۔ کیوں؟ ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا اور؟ تو کہتا ہے روم بھی فتح ہو جائے گا، ایران بھی فتح ہو جائے گا، اے جڑے بیٹھے ہوں اے فتح کرن گے، کپڑے ہی پورے نہیں، جوتی کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، انہیں فتح کرنا ہے، یعنی سپر پاور ایران اور روم۔ ہم کہا اچھا اور؟
تیسرا تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھ جائیں گے. بھلا آج تک کوئی قبریں سے اٹھی کے آیا؟ تو آپ مسکرائے. آپ نے کہا لعل الحیات تطول بک. جس کو بھی آپ نے یہ جملہ بولا اس کی عمر بڑی لمبی ہوئی. آپ نے کہا لگتا ہے تیری عمر لمبی ہوگی. تو ایک دن تو دیکھے گا یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور ایک دن تو دیکھے گا روم اور ایران فتح ہو کے مدینے میں آئیں گے. اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے کی. تیرا یہاں سے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری گل ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ کہنے لگا میں نہیں مندہ، واپس چلا گیا. تو جب فتح مکہ ہوا سارا عرب کلمہ پڑ گیا. کہنے لگا بھائی ایک گل تو ہو گئی. حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا. کہنے لگا بھلے لوگ دوئی بھی ہوگی کہ جائیں تری نہ ہو جائے، چل جا کے کلمہ پڑھ. تو اپنے گاؤں چھوڑ کے آیا. حضرت عمر کا دور تھا اور اس نے کلمہ پڑھا. وہ جب کبھی حضرت عمر کی مجلس میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے. وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور عمر جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے. تو سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، معمولی جہاں بندہ ہے یہ بات سے امیر المومنین کھلو جانے کی چکر ہے. تو ایک دن وہ فرمانے لگے میں تمہاری آنکھوں میں سوال دیکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں. جس دن یہ مجلس میں آیا تھا اس دن میں بھی اس مجلس میں موجود تھا. تو اسے میرے نبی نے کہا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑے. تو اے کل تا سرٹیفکیٹ ہے جنت دا، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں. تو اپنے ہاتھ چھڑا لو اور حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اپنی زندگی پہ ٹھپا لگا لو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ہوگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا فرمایا ہر لحاظ سے، بشرطے کہ یہ دو باتیں اس کے اندر. اور پھر جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے تو ہم نہا لیتے ہیں. تو اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو میں معاف کر دوں. جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو میں صاف کر دوں گا، نشانی مٹا دوں گا. آخری یا ایھا الذین قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو. آخری جو آیا ہے 28ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئات. اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو. جب بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو نشان بھی دھو کے رکھ دے گا، تکفیر صاف کر دینا. ایک مطلب اس کا یہ بھی. اور پھر خود حدیث میں فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو پہنچا دے. کوئی کر سکتا ہے؟ آسمان تو آج تک دیکھا ہی نہیں گیا. اور ناممکن بات کی میرے اللہ نے، حدیث قدسی ہے، اتنے گناہ کر عورت یا مرد آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر آدھی زبان سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں گا. ولا ابالی کو مجھے پرواہ کوئی نہیں. کیوں پرواہ کوئی نہیں کہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری نیکی سے میں بڑا نہیں ہوتا. تو تم اتنے بھی گناہ کر کے توبہ کرنے آؤ گے تو میں معاف کر دوں. تو روح کو دھونے کا بھی انتظام ساتھ ہے. داغ دھبے تو لگیں گے، آخر ہم نفس کے پتلے ہیں. اور پھر میں سبحان اللہ، کوئی آپ سے ناراض ہو، وہ آپ سے معافی مانگنا ہے تو آپ کریں گے آؤ جی آؤ جی، یا منہ موڑ کے ادھر چلے جائیں گے. میں نے کبھی نہیں محسوس کیا، میں پھر بھی سلام کرتا ہوں. تصل من قطعک، میرے نبی نے کہا جو توڑے اس سے جوڑ. تو طریقہ تو یہ ہے کہ ناراضگی ہو تو منہ بندہ پہلے پاسے کر لینا، بیوی منہ پرا کر لیندی، خامن منہ پرا کر لینا، ماں باپ منہ موڑ لیتے. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. جیسے بھی آپ لوگ کھڑے تھے میرے استقبال میں تو اللہ کہتا میں اس گناہ گار کا استقبال کرتا ہوں. آ جا میرا بندہ، میں تو انتظار میں تھا کہ تو توبہ کرے، ہماری دوستی قائم. ما لم یغرغر، ہاں جب یہاں روح اٹک جائے گی پھر توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہے. تو میرے بھائی بہنوں، یہ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو ساری آپ کی میڈیکل لائن سے ہیں، بلکہ ہر انسان کی لائن سے ہیں، کہ وہ جسمانی طور پر بھی اچھا ہو، اس کے لیے اس کی غذاؤں کا استعمال. اور خاص طور پہ جو حرام ہے، ایک حرام ہے شراب ہے، سوگر ہے، ایک حرام ہے کہ رشوت ہے، بدعنوانی ہے اور 2 نمبری ہے، اس سے بھی حرام ہو جاتا ہے. یہ جسم کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتے. حرام کھا کے کبھی کسی کی نسل نہیں بنی نہ سنوری. ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو بھی، اپنے مریضوں کو بھی، اور اس روح کو اللہ سے جوڑیں قرآن کے ذریعے اور نبی کی سیرت کے ذریعے. قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، مکی صورتوں کو پڑھیں. اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے. قریش نے کہا، آخری بات کر
یار ہمیں تو اپنی پیڑھیاں یاد ہیں، چونکہ ان کو اپنی پیڑھیاں